ابو جی بیٹا. مجھے آپ سے ایک سوال ہے. جی پوچھیں. ہم آج ایک دوسرے مسجد میں نماز جمعہ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم عموماً جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں وہ مسجد قباء ہے، جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر کی مسجد ہے. اور جس مسجد میں آج ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ بریلویوں کی مسجد ہے. اور میں ان دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. اشفاق احمد پاکستان کا ایک رائٹر ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ ہم مسلمان فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں لیکن کافر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. تو میں دوسروں کی مسجد میں کسی کو شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں. اسی وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی دوسری مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. اسی وجہ سے ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلو. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کی مسجد ہو، یہاں تک کہ انہوں نے نام لیا ہے شیعہ کا، یعنی شیعوں کی مسجد میں بھی پھر یہ جاتے ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا نا ہم انہیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں. شیعہ کا باقاعدہ نام لے کر انہوں نے کہا کہ ہم انہیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں. یہاں پر اگر دیکھا جائے جو اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے اور بریلوی ہے، یہ کافی حد تک ان کے جو مسئلے مسائل ہے اور عقیدے ہے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن یہاں تک کہ انہوں نے شیعوں کی بھی بات کر دی ہے کہ میں ان کی بھی، مطلب ایسا کھل کر نہیں کہا کہ میں ان کی بھی مسجد میں جاتا ہوں، لیکن ان کو بھی مسلمان کہا ہے. تو مطلب پھر حرج نہیں ہے نا جانے میں، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہی ہوئے ان کی نزدیک. تو اگر ایسا ہے تو پھر ان کو ان کی مسجد میں بھی جانا چاہیے. اور عام جو مسلمان ہیں جن کو کچھ زیادہ نالج نہیں ہوگا اسلام کے بارے میں، وہ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی اچھی بات کہی ہے حضرت نے. لیکن اچھی بات کچھ نہیں کہی ہے. لوگوں کو جوڑنا الگ ہوتا ہے، لیکن ایمان کے معاملے میں اور اسلام کے معاملے میں بہت فکر کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، آگے پیچھے سب کچھ. تو یہاں پر جو ان کی غلطی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے. اب میں بتاتا ہوں غلطی کیا کی ہے. غلطی یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہیں پر بات ختم نہیں کی کہ 73 فرقے ہوں گے، بلکہ آگے فرمایا 72 جہنمی ہو گئے، صرف ایک جنت میں جائے گا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کون کون جہنم میں جائے گا، کون سا فرقہ جہنم میں جائے گا. نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلقاً پوچھا کہ ان 72 کو چھوڑو، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا ہمیں یہ بتاؤ. کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب ختم ہو گیا. 72 فرقوں کی بات کرو مت، آپ ایک ہی فرقے کی بات کرو جو جنت میں جائے گا، اسی سے ان کو مطلب ہے. یہاں سے کلیئر بات ہے. اور یہاں پر لوگ گمراہ کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود گمراہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے بھی مسلمان سمجھتے، اسے بھی مسلمان سمجھتے. اگر سب مسلمان ہیں تو پھر سبھی جنت میں جائے گے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث کا کیا مطلب رہ جائے گا پھر؟